آج جو ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا بڑا تاریخی، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی، چیف آف آرمی سٹاف نے سپیچ کی، اظہار خیال کیا. میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، باقی پھر آپ بھی شیئر کیجیے گا اپنا ایکسپیرینس کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف، تو انہوں نے کہا میں دل کی بات کر رہا ہوں اور میں اپنے ہم وطنوں سے بات کر رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ تھے. اور بڑا ہی، اگر میں ٹچی کہوں، ہارٹ ٹچنگ کہوں، پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے، تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور مجھے جو سب سے خوبصورت اور بڑی پیاری بات لگی، سورہ رحمان، اس کی ایک آیت ہے جو جب میں سنتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس صورت میں یہ ٹوٹل 78 آیات ہیں اور 31 بار یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف نے اس آیت کو جو ہمارے ملک کے جتنے بھی وسائل ہیں، ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، اس کے ساتھ اس تناظر میں پیش کیا یا لنک کیا بڑا خوبصورتی سے. باقی میں چاہتی ہوں آپ بیان کریں. جی بالکل، آپ نے خود کہا اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی سپیچ میں اس کو مینشن کیا کہ آرمی چیف کی جو سپیچ تھی وہ بڑی دل کو چھو لینے والی، بڑی ہارٹ وارمنگ تھی. صورتحال ایسی ہے کہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جو ایونٹ تھا اس کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی صورت کی تلاوت سے ہوا، اور آرمی چیف کا جو خطاب تھا اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہم نے دیکھے کہ آرمی چیف نے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی انویسٹرز ہیں ان کو بھی مخاطب کیا، اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ اپنے کنٹری مین سے، اپنے ہم وطنوں سے الگ سے بات بھی کرنا چاہیں گے. بنیادی طور پر انہوں نے اپنے جو خطاب تھا وہاں بیٹھے ہوئے انویسٹرز کے ساتھ، اس میں انہوں نے فوکس کیا ایس آئی ایف سی کو، کہ ایس آئی ایف سی کا مقصد کیا ہے کہ جو پرابلمز، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ الجھنیں فیس کرتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کار، ان سے ان کو نجات دلائی جائے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر ان کے سولوشن اورینٹڈ چیزیں جو ہیں جہاں پہ ٹرسٹ لیول بھی ہو، بالکل اور جہاں پہ کمفرٹ زون بھی، بالکل ٹرانسپیرنسی لائی جائے، اور جو سرمایہ کار ہیں ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، ان کو کسی قسم کی پرابلمز نہ ہو، کہ وہ اپنا فوکس جو ہے اسی اپنے پروجیکٹ کے اوپر رکھیں. دوسری بات جس میں انہوں نے ذکر کیا سورہ رحمان کی، انہوں نے بات کی سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی انہوں نے تلاوت بھی کی اور اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا. اس میں ان کا مین فوکس یہی تھا کہ وہ پاکستانیوں کے لیے بات کر رہے ہیں، امید کی بات کر رہے ہیں. 70 سالہ یا 75 سالہ تاریخ ہماری ایسی ہے کہ ہم نے بہت کچھ سفر کر لیا، اور آج ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے، اس بات کو بار بار انہوں نے دہرایا بھی، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں قرض لینے کے لیے، اور قرض لینے کے بعد یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ جو ساری سفرنگ ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو اس قسم کی بات کرنا پڑ رہی ہے، تو اس کے بعد آرمی چیف کا خطاب جو ہے، یہ ان کی سوچ یا ان کی اپروچ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے. وہ امید کی اور روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور صرف بات ہی نہیں کرتے. آج کا جو ان کا خطاب بھی تھا، اور جو آج کا ایونٹ ہے، یا جو آج کی، جیسے کہ عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ محض ایونٹ نہیں بلکہ ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مستقبل کی بات کریں، فیوچر کی بات کریں، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہی بات کی جو انہی آیات کے ذریعے سے بات کی. بتایا کہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا. ہم بات کرتے ہیں $6.1 ٹریلین کے معدنی ریزروز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. صرف اگر ہم ریکارڈک کان کو ہی دیکھ لیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 5.87 بلین ٹن جو ہے آپ کا کاپر موجود ہے، 42 ملین آؤنسز گولڈ موجود ہے. یعنی ہمارا ملک ماشاءاللہ نعمتوں سے مالا مال ہے. بات صرف یہی ہے جو آرمی چیف کرتے ہیں کہ امید کی بات کرتے ہیں اور عملی سٹیپس کی بات کرتے ہیں، کہ اس حوالے سے ہمیں ماضی کو چھوڑ کر آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.